آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار اور قرآن کی روشنی اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ خوبصورت دن اللہ نے عطا فرمایا اور جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ سید الشہور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو دونوں عظمتیں اور برکتیں آج کے دن میں شامل حال ہیں۔ یوم درود ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود بھی ورد زبان آج کے دن رہنا چاہیے، اور عشرۂ مغفرت ہے اس کی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ورد زبان رہنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 17 رمضان المبارک ہے، بڑا بابرکت دن ہے اور اسلام کی عزت، عظمت اور فوقیت کا دن ہے۔ آج کے دن بدر کا معرکہ درپیش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دین کو اور ایمان والوں کو ایسی نصرت عطا فرمائی کہ جس کا ذکر قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود، وسائل میں کم ہونے کے باوجود اپنی قوت ایمان کے ساتھ کفار کے بڑے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی۔ جناب حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاہنامہ اسلام کے اندر ایک منظر کشی کی ہے اور اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اور وہ جو منظر انہوں نے بیان کیا بدر کا، وہ میں ابتدائی طور پہ پیش کر رہا ہوں، اور پروگرام کے آخر میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان کے اندر دعا فرمائی اس کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا دعا تھی اور کیا اس کے الفاظ تھے وہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے آخر میں پیش کروں گا۔ یہ اشعار پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہوئی جب روشنی تو آسماں والوں نے کیا دیکھا، زمین پر نور و ظلمت کا نرالا معرکہ دیکھا، کھڑی تھی ایک مٹھی بر جماعت حق پسندوں کی، بری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیندار بندوں کی، نہتے بے سر و ساما بھوکے اور تھکے ہارے، کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے، کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں، یہ آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو، پتنگے جل بجھیں لیکن اندھیرے میں اجالا ہو۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندیں تھیں نہ کوڑے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ یہ وہ منظر ہے میدان بدر کا جو شاہنامہ اسلام میں پیش کیا گیا، اور حضور نے جو دعا فرمائی وہ انشاءاللہ آخر میں پیش کریں گے۔ آئیے آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، قرآن اور عدل و انصاف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب ان میں ان کا کوئی بڑا گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور کب کوئی چھوٹا کوئی گناہ کرتا، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو اس کو سزا دی جاتی۔ معاشرے ظلم پر قائم رہ سکتے ہیں لیکن نا انصافی والے معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ آج بہت اہم حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مہمان تشریف فرما ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد یار فریدی گڑھی اختیار خاں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب، اور مفتی محمد عمیر اسلم صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج
جمعہ مبارک کا دن بھی ہے اور بہت اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے مستقل اس پروگرام کا حصہ ہیں اور بطور مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ سیالکوٹ سے جناب عادل بشیر ممتاز محترم ثنا خاں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر کلام عطا فرمائیے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، کھلا ہوا ہے، کریم کا در برے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے کیا کہ در پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ان کے جیسا رحیم دیکھا، کیونکہ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں جناب۔ اور قرآن اور عدل و انصاف خواجہ صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کی روشنی میں عدل و انصاف کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے اثرات کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سرور صاحب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ عدل ایک ایسی چیز ہے جس پر بہتر معاشرے کا قیام ہے اور اسی پہ دار و مدار ہے۔
وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے عدل کے تقاضوں کو پورا کیا، اور جتنی اقوام مغرب کامیاب ہیں وہ سارے ان اصولوں کی بنیاد پر قائم ہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا نظام دیا ہوا ہے۔ اور وہ نظام یہی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک اور آیہ مبارکہ میں بھی ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ سبحان اللہ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، قسط کا لفظ بھی آتا ہے اور عدل کا لفظ بھی آتا ہے۔ صحیح۔ عدل کیا ہے اور قسط کیا ہے؟ عدل ہے دو چیزوں کے درمیان توازن قائم کرنا۔ ٹھیک۔ پوری کائنات کا نظام جب تک توازن میں نہیں ہوگا وہ چل نہیں سکتا۔ صحیح۔ اگر ایک شامیانہ ہے اس کو آپ ایک طرف سے باندھ دیں دوسری طرف سے نہ باندھیں تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک۔ ہاں ایک شامیانہ ہے جو اس سب کچھ کے باوجود وہ قائم ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی سبحان نام اللہ، سے ہے، سبحان اللہ، نبض ہستی تپش آمادہ اسی کیا نام کہنے، سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بات ہے جو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہیں پہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن اور عدل و انصاف کے تعلق سے اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ قرآن کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور عدل و انصاف۔ ابتدائی گفتگو جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے ہم نے اس حوالے سے رہنمائی لی، اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم کی اس حوالے سے رہنمائی، اس کے اثرات، اس کے فوائد اور نہ کرنے کی صورت میں نقصانات، کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھی بہت شکریہ۔ ہمیشہ حضور خواجہ صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن و حدیث کا نور عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے عدل کے حوالے سے قرآن پاک میں جا بجا مقامات پہ حکم صادر فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ کیا بات۔ رب کائنات حکم فرماتے ہیں کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کو سپرد کر دی جائیں اور عدل و انصاف کے ساتھ، اور وصیت رب کائنات نے کی، فرمایا کہ رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ کہیں رب کائنات نے قرآن پاک میں جس طرح قبلہ خواجہ صاحب نے فرمایا وَأَقْسِطُوا کو استعمال کیا گیا، اور دیکھیں کہ جس طرح فرمایا نا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، جو نبی کی اتباع کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، سبحان اللہ۔ فرمایا جو عدل کرنے والا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ رب اس سے پیار کرتا ہے، رب اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہیں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جو تقوی عدل کرنا ہے یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی تجھے عدل سے کے راستے سے ہٹا نہ دے۔ اور پھر رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یہ ہم ہر خطبے کے جمعہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں، بڑی جامع آیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، فرمایا کہ رب کائنات نے حکم دیا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اسی پر قائم رہے، اور احسان یہ ہے کہ تمام فرائض جو ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں عدل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو پاک کیا جائے، اور احسان یہ ہے اپنے باطن کو پاک کیا جائے۔ اسی طرح عدل کے بارے میں مفسرین نے کہا عدل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کر دے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادات پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو عدل اور احسان کا رب کائنات نے حکم دیا۔ ابھی آپ نے غزوہ بدر کے اشعار پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں قید کر لیا گیا اور انہیں باندھ دیا گیا تو سرکار دو عالم پر بڑا یہ گراں گزرا، تو سرکار دو عالم یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سب کو فدیہ دے کے آزاد کر دیا جائے، اور 4 ہزار فدیہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیونکہ یہ خاندان رسالت سے ہیں تو ان کے ذرا پیسے کم نہ کر دیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا عدل یہ ہے کہ جو باقیوں کے لیے فیصلہ ہے وہ ان کے لیے فیصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سیرت کی طرف اشارہ کیا ہے قاری صاحب نے، اور اسی کو مزید ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے تمام تر جو احکامات ہیں ان کی جو عملی صورت ہے وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
सीरत में उसके हमें नुकूश नज़र आते हैं। क्या फरमाते हैं अदल व इंसाफ के हवाले से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें किस तरह से रहनुमाई मिली? जी बहुत शुक्रिया सरवर साहिब, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौजू है और बड़ी अच्छी इब्तदाई गुफ्तगू हुई। जब हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो करीम आका की ज़ात ही हमें अदल व इंसाफ की सबसे बड़ी दाई नज़र आती है। और जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा, करीम आका ने इरशाद फरमाया जो पिछली कौमें थीं उनकी तबाही की वजह यही थी कि अगर कोई शरीफ, कोई उमरा, कोई शख्स अगर किसी जुर्म में गिरफ़्तार हो जाता, उससे किसी किस्म का मुआवजा ना किया जाता। अगर एक आम गरीब होता तो क्या होता कि उससे मुआवजा किया जाता, उसको जुर्म की सज़ा दी जाती। इससे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक बुनियादी फ़लसफ़ा दे दिया। फरमाया कि अगर मुआशरा अदल व इंसाफ पे कायम रहेगा तो मुआशरा फ़लाह बका का ज़ामिन रहेगा। मैं यहाँ फ़लसफ़ा की बात करता चलो, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने यहाँ पे बड़ी अहम बात लिखी है। आपने फरमाया कि अदल व इंसाफ को इस्लामिक सिस्टम के अंदर एक रूह की हैसियत हासिल है। ठीक, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाते हैं कि इस्लामी सिस्टम के अदल व इंसाफ को एक रूह की हैसियत हासिल है। वो किस तरह से? कहते हैं कि जब तक अदल व इंसाफ मुआशरे में कायम नहीं होगा उस वक्त तक इस्लाम का कोई भी हुक्म मुआशरे में नाफिज नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम के ऊपर हासिल किया और हमारे यहाँ मुख्तलिफ तहारीक चल चुकी हैं निज़ाम मुस्तफ़ा की निफाज के हवाले से। निफाज मुस्तफ़ा के निफाज के हवाले से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यही सीरत मुस्तफ़ा से हमें मिलता है कि हम अपने मुआशरे में अदल व इंसाफ को कायम करें। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जैसा कि मशहूर हदीस मुबारक है, हजूर ने फरमाया कि अगर वो जो हजूर ने अपनी ज़ुबान अक़दस से जुमले इरशाद फरमाए हम तो सिर्फ उनकी नकल कर सकें। हजूर ने सईदा पाक के हवाले से फरमाया जो उनके जिगर का टुकड़ा हैं, फरमाया अगर वो भी किसी जुर्म में मुब्तला होती तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाता और उनके साथ भी अदल किया जाता। अदल के हवाले से जैसे कि बात की जाए, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, तारीफ भी होगी, अहकामात भी जिक्र कर दिए गए। ये भी बात मुआशरे को समझनी चाहिए कि इस अदल का ताल्लुक सिर्फ हुक्मा के साथ नहीं है, बल्कि कुरान की आयत भी अगर गौर किया जाए, अल्लाह ताला ने मुतलक तौर पे फरमाया है कि वह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। उस अदल का ताल्लुक एक हुक्मा के साथ भी है, एक आम फर्द के साथ भी है, उसका ताल्लुक बादशाह के साथ भी है, उसका ताल्लुक राया के साथ भी है। बादशाह को भी चाहिए कि वो अदल करे, राया को भी चाहिए कि वो अदल करे। अगर एक बाप है उसको चाहिए कि अदल करे, अगर एक खामंद है उसको चाहिए कि अदल करे। इस तरह से मुआशरे के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो अदल के ऊपर कायम रहे। जब अदल के ऊपर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा जो है ये अमन का मरकज़ बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत मुफ्ती साहब ने बात की और हम सीरत के वाक़यात की तरफ आ रहे हैं और उसकी तरफ मैंने इंट्रो में भी इशारा किया, कारी साहब ने भी बयान किया और ये भी। और अभी जो जिक्र कर रहे थे मुफ्ती साहब के, और हदीस मुबारक है कि अला कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तो अदल का, तवाज़ुन का, मुसावात का दर्स हमें हुजूर की सीरत से मिलता है। फिर एक पहलू हम ये देखते हैं इस्लामी मुआशरे का और ख़ास तौर पे कुरान के उसूल का कि जब अदल का मामला हो तो उस वक्त आपके सामने चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो तो इसका इम्तियाज़ किए बग़ैर वहाँ पे फ़ैसला अदल से होगा। सीरत में भी हमें इससे रहनुमाई मिलती है, क्या फरमाते हैं आप? इस साहब हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हुज़ूर फरमाते हैं अगर एक ज़िम्मी हो, यानी जो गैर मुस्लिम हो और हमारे मुसलमानों की पनाह में हो जी, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं उसके दावेदार हूँगा। ये हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, हुजूर की रहमत है, अपनों के लिए भी बेगानों के लिए भी है। हालांकि वो ना मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन जहाँ तक इंसाफ और अदल का तकाजा है तो हुजूर की शान ये है कि कोई वेखदा न ख़ता मनू वो जिदे ते नज़र अता करे, ये खुल्क मेरे हुजूर दा सुने गालियाँ ते दुआ करे। और एक और जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन का इंसाफ 40 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अदल ये है कि जिस तरह तू ये चाहता है कि मुझे इंसाफ मिले, इसी तरह तू दूसरों के लिए भी वही तकाजा पूरा कर, दूसरों के लिए भी उसको पूरा ठीक। और तू चाहता है कि मैं मेरे साथ जिसने वादा किया है उसको पूरा करे, तो तेरे लिए भी ये ज़रूरी है कि तू भी अपने वादे को उस तरह से पूरा कर। ठीक। और जो मेयार है इसका
اس پہ بہت تفصیل وہاں اس میں ملتی ہے کہ جب آپ عدل کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیں تو اس میں اپنے بیگانے کو نہ دیکھیں، ٹھیک، اس کے معیار کو دیکھیں کہ کون اس معیار پہ پورا اترتا ہے، اس کے حق میں آپ فیصلہ دیں۔ یہ خاص طور پہ ایک بات ہے۔ ٹھیک، اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ فرماتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں میرے والد صاحب نے مجھے 17 اونٹ دیے ٹھیک، چرانے کے لیے۔ میں ایک اونٹ کو پکڑتا تھا، دوسرا نکل جاتا تھا، دوسرے کو پکڑتا تھا، تیسرا نکل جاتا تھا، اور جب حضور کی غلامی کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا، سبحان اللہ، 17 ملکوں پر حکمرانی کر رہا ہوں، اگر کسی جگہ کوئی کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی تربیت سے ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا کہ جہاں پہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا، اور وہ جو جہل کا معاشرہ تھا وہ علم کا معاشرہ ہو گیا، جو ناانصافی کا معاشرہ تھا وہ انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہو گیا۔ حضور کی بعثت کا مقصد انصاف کی ترویج تھی اور انصاف کو لوگوں تک پہنچانا تھا اور اس کی تعلیم دینا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی، آپ دیکھیں تربیت کیسی کی، اور پھر اس تربیت کا اظہار نظر آتا ہے ہمیں، اور وہ واقعہ تو زبان زد عام ہے، مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم نے ایسی تربیت کی کہ جب کریم آقا کے محبوب اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جنگ صفین کے اندر ایک زرہ گم ہو گئی۔ یہ تربیت کا میں اثر بتانا چاہتا ہوں، کیسی تربیت کی۔ وہ جب وہ جنگ صفین کے بعد آپ نے وہ زرہ دیکھی کہ یہودی کے ہاتھ میں، تو آپ نے کہا یہ تو میری ہے، نہ میں نے تمہیں تحفہ دی ہے، نہ تم نے مجھ سے خریدی ہے، یہ تو میری ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں اس پہ قابض ہوں، یہ میری ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے قاضی شرح کی عدالت میں چلا گیا۔ جب قاضی شرح کی عدالت میں گیا تو آپ نے امیر المومنین سے پوچھا، اور پھر یہ بھی بات سرور بھائی کہ دونوں کو کھڑے ہونے کے لیے ایک جیسی جگہ دی، یہ بھی ایک عدل کا تقاضا ہے قاضی کے لیے۔ تو پوچھا جی آپ اپنا کوئی گواہ پیش کریں، تو کہا جی میرا گواہ میرا غلام ہے، کمبر ہے، اور میرا شہزادہ ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے۔ تو کہا بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں نہیں ہے۔ تو بہرحال جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے اس قاضی شرح نے وہ زرہ یہودی کو دے دی۔ جب یہودی نے اسلام کے یہ عدل کے نظام کو دیکھا اور نبی پاک کی تربیت حضور کے غلاموں کے اندر دیکھی، وہ وہیں کہنے لگا زرہ میں بعد میں لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت علی، یہ واقعہ لوگ یہاں تک سناتے ہیں، آگے یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زرہ بھی دے دی، اور تحفے کے طور پر جب وہ مسلمان ہوا تو اپنا گھوڑا بھی عطا کر دیا۔ اور یہ تربیت کا نور دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ غسان نامی ملک کا ایک بادشاہ جبلہ نامی تھا، وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو حج کے ایام تھے، وہ حج پہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حرم کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو لمبے لمبے اس کے کپڑے تھے، تو جناب اس کے کپڑے پر ایک دیہاتی کا قدم آ گیا، پاؤں آ گیا، تو اسے بڑا جلال آیا، غصہ آیا، اس نے تھپڑ رسید کیا تو اس کے 2 دانت نکل گئے، اور یہ مقدمہ تاجدار عدل کی بارگاہ میں آ گیا، عمر فاروق کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا جی یہ کیوں آپ نے ایسے کیا؟ اس نے کہا جی یہ حرم کعبہ تھا، اگر کعبہ نہ ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، یا اس سے معافی مانگو یا قصاص دو۔ وہ کہنے لگا جی میں بادشاہ ہوں۔ فرمایا اسلام لانے کے بعد عربی پر اجمی کو، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، تم دونوں برابر۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورتی سے ہمارے مہمانوں نے ہمارے اس خاص موضوع کے حوالے سے اس کی مختلف ڈائریکشن میں ہماری رہنمائی کی، اور اس سے اگلے مرحلے میں کچھ ہم بات عدل فاروقی پہ بھی کریں گے جس کا آج تک چرچا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ ہونے کے بعد آج تک ان کے عدل کی بات کی جاتی ہے، انصاف کی بات کی جاتی ہے۔ پھر اس سے دنیاوی اور معاشرتی، اگر معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور قرآن اور عدل و انصاف کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ عدل فاروقی کا چرچا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اور مغرب میں بھی آج ان کے حوالے سے جب عدل کی انصاف کی بات ہوتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسلامی ریاست کے جتنی اسلامی ریاست پہ ان کا دور حکومت میں قبضہ ہوا، اور آپ کی ریاست جہاں جہاں تک جتنی جگہ پہ قائم تھی وہاں پہ عدل و انصاف کا شہرا تھا۔ کیا فرماتے ہیں
मुफ्ती साहब इस हवाले से। जब हम अदल फ़ारूकी की बात करते हैं तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बाकायदा तौर पे काजियों का तकर्रुर किया, ठीक। और उनके लिए आपने ये शर्त लगाई कि आपने अपने दरवाजे किसी भी वक्त आपने अवामुन नास के लिए बंद नहीं करने, यानी ये नहीं होना चाहिए कि कोई आए अदल के लिए और आपका दरवाज़ा आगे से बंद हो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सिर्फ थ्योरी दी बल्कि आपने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। अगर हम देखते हैं बैतुल मक़दिस की फ़तह का जो वाक़या है 16 हिजरी में, ये सबसे अहम तरीन वाक़या था इंसानी तारीख़ का, इस्लामी तारीख़ का। तो जब मदीना से चलते हैं तो आप सिर्फ एक ऊँट को साथ लेते हैं और अपने साथ ग़ुलाम असलम को लेते हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जब आप बैतुल मक़दिस में दाखिल होते हैं, शहर में दाखिल होते हैं, तो उस वक़्त आलम क्या होता है कि कभी आप ऊँट के ऊपर सवार होते हैं और कभी ग़ुलाम असलम दाखिल होता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक जब शहर में दाखिल होने की बारी आती है तो उस वक़्त ग़ुलाम की बारी, और ग़ुलाम आपसे अर्ज़ करता है हुज़ूर ऐसा है कि अब क्योंकि उमरा से इनसे मुलाकात होनी, आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो जाएं। आपने फरमाया नहीं, अब तुम्हारी बारी है, तुम ही यहाँ पे सवार होगे। हज़रत उमर फ़ारूक आप आगे नकेल पकड़ के चल रहे होते हैं और ग़ुलाम असलम जो है वो ऊँट के ऊपर सवार होता है। जब यहूदी इस मंज़र को देखते हैं, इस मंज़र को देख के वो कहते हैं कि हम इस उमर से डरते हैं जिससे उसका ग़ुलाम जो आगे चल रहा है वो ज़्यादा खूबसूरत है। किसी ने बताया कि तुम गलत फहमी में हो, जो ऊँट पे बैठा है वो हमारा अमीर नहीं है बल्कि जो आगे चल रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। और यहूदियों ने कहा कि हमने ये पिछली किताबों में पढ़ा है, जो मुसलमानों का अमीर होगा जब वो इस शहर में दाखिल होगा उसकी शान यही होगी, लिहाजा वो शान जो है वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला आप में बतरीके अतम नज़र आती है। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब क्या इरशाद फरमाते हैं, अदल और इंसाफ पे मबनी जो मुआशरा होता है उसमें उसकी फ़िज़ा कैसी होती है और मुआशरे में रहने वालों को कैसे उसके समरात और फ़वाइद मिलते हैं? सरवर साहब, जब मुआशरा अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि मज़लूम को उसका हक़ मिल जाता है, ठीक, और ज़ालिम को जुल्म से रोक दिया जाता है, ठीक। ये सबसे बड़ी बात है। और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह इनका ज़िक्र था, यही वजह थी कि उनको हुक्म चलता था कि वो दरिया नील को हुक्म देते हैं कि अगर तो अपनी मर्ज़ी से बहता है तो हम तेरे बहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बहता है तो तुझे उमर हुक्म देता है कि तुम बह जाओ, ठीक। और फिर हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। तो ये अदल और इंसाफ के तकाज़े जो हैं जब पूरे किए जाते हैं तो मुआशरा में हैसुल कौम तश्कील पाता है और कामयाब होता है। हाँ, एक मकाम ऐसा भी आता है जहाँ अदल से भी गुरेज किया जाता है, सही, और वो ये है कि अदल करें ते थर थर कुम्बिन ऊँचियाँ शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जामिन मैं वर्गे मुँह काले हूँ, और मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरी रहमत, मेरे करीम बता दे हिसाब करके मुझे। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब क्या फरमाते हैं, और आज यौम बद्र भी है और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका भी यौम विसाल आज के दिन है, और हमें ज्वाइन किया है शहज़ाद लियाकत साहब, बहुत ही मुमताज़ मोहतरम नौजवान सना खां, उनको खुशामदीद कहते हैं। आखिर में इंशाल्लाह कलाम भी लेते हैं, आप इन दोनों हवालों से कुछ अता फरमाइए। जी क़िबला सरवर भाई, एक तो अदल फ़ारूकी का आपने बात की, उस पर मैं एक दादा जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला वो हस्ती हैं जिनकी अदल की हुकूमत जो है वो अनासिर अरबा पे, हवा पे, मिट्टी पे, आग पे, पानी पे, ठीक। दरिया आपके हुक्म से चलते हैं। मदीना में ज़लज़ला आया तो आपने कोड़ा मारा, फरमाया क्या तेरे ऊपर अदल नहीं हो रहा, कहीं आग लगी थी आपने हुक्म दिया, आग बुझ गई, यानी अनासिर अरबा पे आपकी हुकूमत नज़र आती है। और आज ज़हर ग़ज़वा बदर के हवाले से आपने अशार पढ़े, आज बहुत बड़ा यौमुल फ़ुरक़ान का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और ये ग़ज़वा बदर वो है कायनात में वाहिद ग़ज़वा है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते भी शामिल हैं, बल्कि रब्बे कायनात कहते हैं मैं खुद शामिल हूँ, फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, तुमने कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने कत्ल किया है, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। और आखिर में सैयदा उम्मुल मोमिनीन महबूब खुदा, महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनते सिद्दीक़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी अज़मत के क्या कहने कि जिनकी अज़मत के लिए कुरान गवाही दे, लेकिन ना किसी की गवाही पत्थर देता है, मूसा अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही ज़ुलैखा के ख़ानदान का एक बच्चा देता है, मरियम अलैहिस्सलाम की गवाही खुद अल्लाह का पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम देता है, और जब तहारते अम्मा आयशा की बात आती है तो खुद रब्बे कायनात कुरान उतारता है। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी आयशा का इल्म इतना है, इल्म इतना ज़्यादा है कि पूरी कायनात की औरतों का इल्म एक पलड़े में डाला जाए
اور ام المومن عائشہ صدیقہ کا علم ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو وہ علم بھاری ہو جاتا ہے. اور اس گھر کا کیا کہنا کہ جہاں قرآن نازل ہوتا ہے. کریم آقا نے حجرہ عائشہ کا یہ مقام ہے کہ میں جب بھی آپ کے لحاظ میں بھی ہوتا تھا تو رکوع قرآن نازل ہوتا تھا. اور آخری جملہ قبلہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ 2/3 علم ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی عمیر اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب محمد شہزاد لیاقت. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کلام ہم شامل کریں گے آخر میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا میدان بدر میں آپ نے فرمائی اپنے جانثاروں کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں تلواریں لے کر نکلے تھے، اور اس کو منظوم کیا ہے شاہ نامہ اسلام میں جناب حفیظ جلندری نے، اور وہ ایک ایک مصرع پڑھ کے تو روح کانپ اٹھتی ہے. چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ نظر آتے تھے مردان خدا کل 313، جنہیں میدان میں شیطان کے لشکر نے آ گھیرا. نہتے 313 مگر پتلے تھے غیرت کے، علمبردار تھے یہ ایک عزت مند امت کے. کھڑے تھے اس طرح اس لشکر کذاب کے آگے، چٹانیں ڈٹ گئی ہوں جس طرح سیلاب کے آگے. صحابہ کو جو دیکھا محوے ذوق جاں سپاری میں، سرے سردار عالم جھک گیا درگاہ باری میں. قریب سجدہ گاہ صدیق محوے اشک باری تھے، لب محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے. الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر. تیرے پیغام کی آیات ہیں ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر. یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر. بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں، ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے قوی ان کا ارادہ کر. یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں. لباس ان کا ہے بوسیدہ عطا کر دے لباس ان کو. الہی اور دے دے مہلت شکر و سپاس ان کو. الہی نعمتوں سے ان کی خالی جھولیاں بھر دے. سر و ساما نہیں ہے تو سر و ساما عطا کر دے. اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا. الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر. الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر. محمد سے جو ہو چکا، محمد سے جو وعدہ ہو چکا وہ آج پورا کر. بہت شکریہ. انہی اشعار کے سائے کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. کراچی اسٹوڈیو سے کلام شامل کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے، جب سے لو مدحت آقا سے لگائی خوشبو سی دہن میں اتر آئی ہوئی ہے. ایک نعت ایسی بھی ہے جو ابھی لکھی لیکن اشکوں سے
सुनाई हुई है, लेकिन अश्कों से उन्हें मैंने सुनाई हुई है। और उसके मलबूस पे पैबंद लगे देखता हूँ, उसके मलबूस पे पैबंद लगे देखता हूँ। रब ने जिसके लिए हर चीज बनाई हुई है, रब ने जिसके लिए हर चीज बनाई हुई है। और नात कहने से अगर दिल नहीं बदला सरवर, नात पढ़ने से नात सुनने से अगर दिल नहीं बदला सरवर, आँख फिर तूने हकीकत से चुराई हुई है। आदमी को बना